بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ پاک کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد اب آگے بڑھ جائیں، اس سوچ میں گم ہوئے بغیر کہ لوگ اس اچھے کام پر میری کتنی تعریف کریں گے۔ مضبوط بنیں، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کرنا ہی نہیں سیکھا تو پھر کیا خواب جیے آپ؟ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈھال دیے جاتے ہیں۔ جن کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار مت کریں، اس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو وہ ٹوٹنے ہی نہیں دے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی سوچ دیتی ہے۔ اذیت کی سب سے بری قسم ذہنی اور جذباتی اذیت ہے۔ زیادہ مت سوچیں اور جو ہو رہا ہے اسے قبول کریں۔ اپنا ہاتھ اس یقین کے ساتھ اللہ پاک کے ہاتھ میں تھما دیں، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اور بے فکر ہو جائیں۔ بے شک نیک اعمال ہی ساتھ دیتے ہیں، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ ہمیشہ خوش رہیں، بس غم ہو تو صرف آخرت کا، فکر ہو تو صرف آخرت کی، دکھ ہو تو صرف گناہوں کا۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں۔ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی زندگی اللہ کے حکموں کے نور سے روشن رہتی ہے۔ ان کے چہرے کٹھن حالات میں بھی پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا سکون سجدوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اپنی یہ دنیا بیچ کر آخرت لے لو، یہ بھی رہے گی اور وہ بھی ملے گی۔ آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، نہ یہ رہے گی نہ جنازے کے ہمراہ جائیں تو مردے سے زیادہ اپنا غم کریں، کیونکہ وہ تو ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور ہمیں موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم کتنا سیریس ہیں۔